یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ حجر کی آیت نمبر 61 تا 77 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر جب لوط علیہ السلام کے گھر وہ بھیجے ہوئے پہنچے تو کہنے لگے کہ تم لوگ اجنبی ہو۔ وہ بولے ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں، اور ہم لائے ہیں آپ کے پاس پکی اور سچی بات، اور ہم اپنی اس بات میں سچے ہیں۔ سو آپ رات کے حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے اور ان کے پیچھے آپ چلیے، اور مڑ کر تم میں سے کوئی پیچھے نہ دیکھے، اور جہاں حکم ہوا ہے چلے جائیے۔ اور مقرر کر دی ہم نے اس بات کو کہ ان کی جڑ کٹ جائے گی صبح ہوتے ہی۔ اور آئے شہر کے لوگ خوشیاں کرتے ہوئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو مجھے رسوا مت کرو اور اللہ سے ڈرو، میری رسوائی میں مت پڑو۔ وہ کہنے لگے ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی نہ کریں۔ انہوں نے کہا یہ حاضر ہیں میری بیٹیاں، اگر تم کہنا مانو۔ قسم ہے آپ کی جان کی، وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ پھر آ پکڑا ان کو چنگھاڑ نے سورج نکلتے وقت، پھر کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر تلے اور برسائے ان پر پتھر کنکر کے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، اور وہ بستی سیدھی راہ پر واقع ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔
آیات مبارکہ میں لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا بشکل انسانی موجود ہونا اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب لے کر آنے کا واقعہ مذکور ہے، اور پھر عذاب ان کے اوپر آ گیا، اللہ رب العزت نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ان آیات کے اندر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کی اہلیہ ان کے ساتھ نہیں تھی، اہل ایمان میں سے نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا، اپنی قوم تک، لیکن وہ لوگ اس چیز کی طرف نہیں آئے، حق کو قبول نہیں کیا، اور وہ ایک خاص قسم کی برائی کے اندر مبتلا تھے جو اس سے پہلے کسی قوم کے اندر نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حجت کے اتمام ہونے کے بعد عذاب کا فیصلہ ہوا تو لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا گیا۔ تو لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ تم مجھے یہاں اجنبی معلوم ہوتے ہو، اور اجنبی لوگوں سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ اس چیز کا اندیشہ نہ کیجئے، ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ انکار کرتے تھے، یعنی جو عذاب ان کو آپ ڈرایا کرتے تھے، ہم آپ کے پاس جو بات لے کر آئے ہیں وہ بالکل سچ ہے اور حق ہے، یعنی عذاب ان کے اوپر واقع ہونے والا ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں جو ابتدا کی گئی، لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو یہ حکم ہوا کہ رات کے کس حصے میں وہ اپنے گھر سے، اپنے مقام سے نکل جائیں اور وہ سب آگے کی طرف چلیں، لوط علیہ السلام ان کے پیچھے چلیں، تاکہ ان میں سے کوئی نہ پیچھے دیکھے اور نہ پیچھے لوٹ کر آئے۔ لوط علیہ السلام انہیں اپنی نگرانی میں لے کر جہاں حکم ہوا ہے وہاں چلے جائیں اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد فرما دیا کہ صبح کے آنے تک ان کی جڑ کٹ جائے گی، یعنی یہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا، قوم کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں، اور وہ اپنی نیت بد لے کر خوشی خوشی لوط علیہ السلام کی طرف آئے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، اور تم مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی عذاب کی وعید انہیں بتائی، اور اخلاقی سبق بھی دیا کہ مہمانوں کا اکرام کرنا تو ویسے ہی ہر ایک پر لازم ہوتا ہے، لہٰذا مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ اپنے پاس کسی مہمان کو نہیں ٹھہرائیں گے، تو آپ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم کی بہو بیٹیاں جو بمنزلہ بیٹیاں کی ہوا کرتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وہ موجود ہیں، اور تم اپنی خواہش ان سے پوری کر سکتے ہو اگر تم میرا کہنا مانو۔ اللہ رب العزت نے پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش تھے، اور بالکل گویا یہ اندھے ہو چکے تھے اپنی خواہشات کے آگے۔ اللہ رب العزت نے پھر انہیں عذاب کے اندر پکڑ لیا، اور وہ ایک چیخ تھی زور کی، سورج نکلنے سے پہلے ان پر یہ عذاب واقع ہوا، اور بستی اوپر تلے کر دی گئی، ان کو پلٹ دیا گیا، اور پتھر ان کے اوپر برسا دیے گئے۔ اور وہ نشانیاں موجود تھیں۔ اہل عرب جو قرآن مجید کے مخاطب، اولین مخاطب تھے، ان سے فرمایا کہ شام اور اردن کے راستے میں جاتے ہوئے تم ان کی بستیوں کو اور ان جگہوں کو تم مشاہدہ کرتے ہو کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ یہ نشانیاں دھیان کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ اپنے اندر سبق رکھتی ہیں، اور اہل ایمان والوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی عبرت اور سبق ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر جو خاص چیز فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں کسی کو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت اور مرتبہ عطا نہیں فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر کسی پیغمبر یا فرشتے کی حیات پر، عمر پر قسم نہیں کھائی۔ اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی جو قسم کھائی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اعزاز اور اکرام ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ فرما دیا گیا کہ آیات جو نشانیاں ہوا کرتی ہیں، اللہ رب العزت نے اس بستی کو اور اس پر عذاب نازل کرنے کے بعد ان کو ایک نشانی، سبق اور عبرت اور نصیحت بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ ان میں ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و رحمت سے بچا لیا۔ اور یہ مقامات اہل عرب کے اندر مشہور اور معروف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اکرام جب ان مقامات سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام پر ایک خاص کیفیات طاری ہو جایا کرتی تھیں، اور اپنی سواریوں کو وہاں سے تیز کر کے اس مقام کو پار کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ چیز سنت بنا دی کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب واقع ہوا ہو، اس مقام کو تماشا گاہ بنانا بہت بڑی بدبختی ہے۔ اس سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس جگہ پر موجود ہونا چاہیے اور اس جگہ سے سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ لوط علیہ السلام کی یہ بستی جہاں ان کو الٹ دیا گیا، فرمایا کہ آج وہاں پر ایک دریا کی شکل کا پانی موجود ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی چیز زندہ باقی نہیں رہتی۔ اور پانی کی کیفیت اس طرح ہے، اس لیے اس کو بحر میت یا بحر لوط جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی دریائی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے، کیونکہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے یا اٹھائی جاتی ہے جس کو سب سے زیادہ شان، عظمت والا اور بڑا سمجھا جائے، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی چیز بڑی نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا، خبردار رہو، اللہ تعالیٰ نے باپوں کی قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ جس کو حلف کرنا ہو اللہ کے نام کا حلف کر لے، ورنہ خاموش رہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماؤں اور باپوں کی قسمیں اور بتوں کی قسمیں نہ کھایا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب تم اپنے قول میں سچے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔